آج کی یہ محفل اعلانات کے ذریعے سے عنوان آپ کی سماعتوں سے گزرا ہوگا کہ آج کی یہ محفل خاص طور پر عظمت قرآن مقدس کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے سورۃ الحشر سے آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں کوئی بھی کتاب قرآن مقدس کی طرح موجودہ دور کے اندر نہیں ہے۔ صرف قرآن ایک اللہ کی کتاب ہے، جیسی نازل ہوئی بالکل ویسے ہی اسی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور قرآن مقدس کی یہ شان ہے کہ قرآن مقدس کو قیامت تک کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا، اور یہ زندہ کتاب ہے۔ اس کتاب کی شان یہ ہے کہ اس کی ایک ایک آیت مبارکہ کے 70 ہزار معنی ہے، یعنی کہ انسان اگر ایک ہی آیت کے اندر ڈوب جائے، غوطہ زن ہو جائے، تو اس کی پوری زندگی ایک ہی آیت میں ڈوبنے پر ختم ہو جائے گی، مگر قرآن کے فیوز و برکات ختم نہیں ہو سکتے، قرآن کی معنویت ختم نہیں ہو سکتی۔ بلکہ امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ قرآن مقدس کی آیتوں کا نزول بند ہو گیا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سینے پر قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیتوں کا نزول ہوتا تھا۔ آیتیں مکمل ہو گئی، قرآن مکمل ہو گیا، نزول مکمل ہو گیا، لیکن مگر یاد رکھو قرآن کی آیتوں کا نزول مکمل ہوا ہے، قرآن کی آیتوں کا نزول پورا ہو گیا ہے، لیکن معنی آیات، قرآن مقدس کی آیتوں کے معنی آج بھی علم والوں کے دلوں پر اللہ نازل کر رہا ہے۔ یعنی قرآن مقدس کی کوئی آیت کا حتمی طور پر کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بس اس کا مطلب یہ ہے اور اس کے سوا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور قرآن مقدس کے نزول کے حوالے سے اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یعنی پہاڑ بھی اس قرآن مقدس کے بار کو اٹھانے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتا۔ اور پھر اس قرآن کی شان یہ ہے، یہ قرآن اتنی آسان زبان میں گفتگو کرتا ہے کہ جب قرآن گفتگو کرتا ہے تو کبھی مکڑی کے جالے کی مثال دیتا ہے، کبھی مچھر کے پر کی مثال دیتا ہے، کبھی شہد کی مکھی کی مثال دیتا ہے، کبھی مکڑی کی مثال دیتا ہے، مکڑی کے جالے کی اور مکڑی کی مثال دیتا ہے۔ تو جس وقت قرآن سمجھا رہا تھا ان لوگوں کو جو قرآن کے اولین مخاطب تھے، اللہ رب العزت نے عرب والوں سے سب سے پہلے قرآن مقدس چونکہ عرب میں نازل فرمایا، تو مکے کے جو رہنے والے تھے منکرین اسلام، انہوں نے کہا یہ کیسا اللہ کا کلام ہے اور یہ کیسا خدا ہے جو مکھی اور مچھر کی بات کرتا ہے، یہ کیسا خدا ہے جو مکڑی کے جالے کی بات کرتا ہے۔ تو پھر قرآن مقدس کے اندر ایسی آیتیں بھی آئی، کاف ہاں یا عین صاد، جب یہ آئی تو لوگوں کی عقل دنگ رہ گئی۔ الف لام میم، الف لام را، جب یہ نازل ہوئی تو لوگوں کی عقلیں دنگ رہ گئی۔ تو گویا کہ انسان کو بتایا گیا کہ اے انسان اپنی حیثیت اور اپنی اوقات میں رہے، قرآن پہ اعتراض نہ کر۔ ارے جب ہم تمہارا خیال کرتے ہوئے بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، نازل کرتے ہیں اپنے کلام کو تمہارے لیے، تو پھر اتنا آسان کرتے ہیں کہ کسان بھی سمجھ جائے، مزدور بھی سمجھ جائے، ان پڑھ بھی سمجھ جائے، مگر جب اپنی شان کے مطابق پھر کلام کرتے ہیں تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ وہاں جبریل بھی سمجھ نہیں۔
अलीफ लाम मीम का मतलब कौन समझ सका आज तक, और कौन समझा सका? काफ हा या आइन स्वाद का मतलब कौन समझ सका, कौन समझा सका? बल्कि जब ये आयात के हुरूफ नाजिल हुए तो उस वक्त तो हुजूर अलैहि सलाम तबस्सुम रेज थे, तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह हमने लाया, हमें नहीं पता, आप तबस्सुम फरमा रहे हैं। तो इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील ये मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान एक राज है, आज तक उस राज को कौन बयान कर सका? अल्लाह अकबर। तो इसका इल्म अल्लाह ने अपने रसूल को अता फरमाया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ्यूज व बरकात के छींटे जिन तक जितने पड़े, उन्होंने उसकी उतनी मारिफत हासिल करने की कोशिश की। आज सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मुस्लिम उम्मा इतनी अजीम किताब कुरान मुकद्दस से दूर हो गई, हमारा ताल्लुक कुरान से कमजोर हो गया। याद रखना, जो ये किताब अल्लाह ने हमारे हाथों में दी है, ऐसी किताब किसी कौम के हाथ में नहीं है। यही किताब है जिसने शहरों को फतेह किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि और शहर तो तलवार से फतेह हुए, लेकिन तन्हा मदीने मुनव्वरा है जिसे सिर्फ कुरान से फतेह किया गया। कुरान मुकद्दस ने मदीने तैयबा को फतेह किया। इस्लाम की पहली ममलकत इस्लामिया जो तरतीब पाई है वो सिर्फ कुरान की बरकत है, और उसका बैकग्राउंड ये, इसका उसका पस मंजर ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अपने सहाबी हजरत सैयदना मुसअब इब्ने उमैर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को कुरान सिखाकर मदीने मुनव्वरा का पहला मुबल्लिग बनाकर, इस्लाम का जो पहला मुबल्लिग बहैसियत मुबल्लिग मक्के से किसी दूसरे शहर सफर करता है, उस पहले मुबल्लिग को हजरत सैयदना मुसअब इब्ने उमैर कहते हैं। अब हजरत मुसअब इब्ने उमैर के बारे में पहले थोड़ा सा इनका तारुफ समात कर लें, फिर बात आपको आगे समझ में आएगी। ये बहुत खूबसूरत थे सैयदना मुसअब इब्ने उमैर, खूबसूरत भी बहुत थे और गुफ्तगू बहुत अच्छी करते थे। जब ये बात करते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे मोती इनकी जबान से झड़ रहे हैं, इनके लबों से जैसे फूलों की पंखड़ियां झड़ रही है। खूबसूरत थे, बात भी अच्छी करते थे और बहुत मालदार मां के बेटे थे। ईमान कबूल करने से पहले और इस्लाम कबूल करने से पहले शान ये थी कि इनसे ज्यादा महंगे कपड़े पूरे मक्के में कोई नहीं पहन सकता था। सबसे महंगे कपड़े पूरे मक्कतुल मुकर्रमा में यही पहनते थे, और सबसे ज्यादा कीमती और महंगा इत्र भी यही लगाते थे। जब मक्के की गली खुशबू से मुअत्तर होती थी तो मक्के की औरतें बातें करती थी कि उमैर का बेटा मुसअब जा रहा होगा, इसलिए कि इतना महंगा इत्र वही लगाता है, इतना अच्छा इत्र वही लगाता है। लेकिन एक मर्तबा यूं हुआ कि मुसअब इब्ने उमैर की मुलाकात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई। आंखें चार हुई, मुसअब नौजवान थे, जवानी की उम्र में थे। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से जब आंखें चार हुई तो मुसअब अपना दिल हार गए। हालांकि मां के इतने फर्मा बरदार थे कि मां की इजाजत के बगैर कभी कोई काम नहीं किया। मां को इतना इन पर पक्का यकीन था कि अगर मैं कोई लकीर खींच दूं तो मेरा बेटा उस लकीर को मेरी इजाजत के बगैर क्रॉस नहीं कर सकता, उसको फलांग नहीं सकता। बहुत मिसाल कायम की मां की फर्मा बरदारी की। लेकिन फिर सच्चाई तो सच्चाई होती है, सदाकत तो सदाकत होती है। मुसअब इब्ने उमैर वो खुद ही खूबसूरत भी थे और जवान भी थे। जब हुजूर अलैहि सलाम से आंखें चार हुई तो दिल हार गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत थे कि अल्लाह ने कायनात में उन जैसा खूबसूरत किसी को पैदा नहीं किया। हमारे बुजुर्गों ने बयान किया है, बल्कि सहाबा किराम ने बयान किया है कि अगर अल्लाह कुरान नाजिल ना भी करता, अगर अल्लाह कुरान नाजिल ना भी करता तो अल्लाह ने महबूब को इतना हुस्न अता किया था कि लोग हुजूर की खूबसूरती ही देखकर मुसलमान हो जाते। आप अंदाजा करें, उस हुस्न का कोई अंदाजा कर सकता है कि वो चलते हैं तो उनके हुस्न, चलने में हुस्न का ये आलम है कि पत्थर पे पैर रखे तो पैर का निशान पड़ जाए,
اور اگر مٹی پہ رکھے تو پیر کا نشان نہیں پڑتا. آپ غور فرمائیں، مٹی پر، دھول پر، گرد غبار پر سب کے قدم کا نشان پڑتا ہے. حضور کے قدم کا نشان کبھی مٹی پہ نہیں پڑا. کیوں؟ یہ حضور کے چلنے کا حسن ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدم کا نشان مٹی پر پڑتا تو لوگ اس نشان قدم پر اپنا قدم رکھتے. اندازہ فرمائیں، قدرت کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ محبوب کے نقوش پا پر کسی کا قدم پڑ جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے فطرت کو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں زیر کر دیا کہ لوگوں کے قدم جب وہ پتھر پہ رکھتے ہیں تو نشان نہیں پڑتا، مٹی پہ رکھتے ہیں تو نشان پڑتا ہے. لیکن حبیب، لوگوں کا معاملہ اور ہے، محبوب کا معاملہ اور ہے. آپ مٹی پہ قدم رکھیں گے تو نشان قدم نہیں پڑے گا، اور پتھر پہ رکھیں گے تو نشان قدم پڑ جائے گا. آج بھی دنیا میں سینکڑوں پتھر ایسے ہیں جس پہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدم کا نشان موجود ہے، اور وہ بھی مکمل تواتر اور سند کے ساتھ موجود ہے. جیسے ہمارے ہندوستان میں دلی کی جامع مسجد کے اندر حضور علیہ السلام کے قدم مبارکہ کا نشان ہے، اسی طریقے سے احمد آباد میں حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے سامنے جو مزار مقدس ہے اس پر حضور کے قدم کا نشان ہے. اور بھی جگہ، یہ میں نے مستند چند جگہوں کا اشارہ کیا، میرے علم میں سب جگہ تو ہے نہیں، لیکن ہندوستان میں درجنوں جگہ پر حضور کے قدم کا نشان موجود ہے. تو حضور تھے اتنے خوبصورت کہ جب زمین پر چلتے تھے تو قدم کا نشان نہیں پڑتا تھا. نمبر 2، ان کے جسم کا سایہ نہیں پڑتا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کو کوئی روشنی میں دھوپ میں دیکھے یا چاند کی روشنی میں دیکھے تو حضور علیہ السلام کے جسم کا کبھی سایہ نہیں دیکھا گیا. اسی طرح حضور علیہ السلام کے جسم پر کبھی مکھی اور مچھر نہیں بیٹھتے تھے. اور خاص بات یہ، دنیا میں کوئی کتنا ہی خوبصورت ہے، جب اس کو گرمی لگتی ہے تو پسینہ نکلتا ہے، لیکن سب کا پسینہ بے ترتیب نکلتا ہے. کبھی بغلوں سے نکلتا ہے، کبھی ادھر سے نکلتا ہے، کبھی ادھر سے نکلتا ہے. حضور کی خوبصورتی کا اندازہ میری قوم کے جوان تو کر لیں، اہل علم کریں، اہل دانش کریں. کیا حسن تھا ان کا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا پسینہ بھی کبھی بے ترتیب نہیں نکلا. صحابہ کہتے ہیں جب پسینہ نکلتا تھا تو پیشانی پہ سج جاتا تھا، اور پیشانی پہ یوں سجتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے چاندی کی پلیٹ پر کسی نے سونے کے موتی ٹانک دیے ہو. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کیفیت یہ تھی. اللہ کے رسول حسن کا یہ عالم تھا کہ حضور علیہ السلام نے کبھی کسی کے، حضور علیہ السلام کو کبھی کسی نے ناک چھنکتے نہیں دیکھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوری زندگی میں کبھی ڈکار نہیں لی، ڈکار کی آواز. یہ حسن کا انداز حسن کیا ہے؟ غور فرمائیں کہ لوگ صرف سفید چمڑی کو حسن سمجھتے ہیں، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہر ادا حسین ہے. اسی لیے استاد زمن کہتے تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. تو اگر حضوری کے حسن پر گفتگو تو طویل ہوگی. میں بات جو میں نے دعویٰ کیا اور جو روایت پڑھی اس کی طرف چلتے ہیں. مصعب ابن عمیر نے حضور علیہ السلام کو دیکھا اور ڈھیر ہو گئے اور حضور سے عشق کر بیٹھے اور آقا علیہ السلام سے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے سامنے قرآن پڑھا. یہ قرآن ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کو بھی دین کی دعوت دیتے تھے قرآن پڑھتے. آقا کریم نے قرآن پڑھا. مصعب قرآن سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ قرآن پڑھ کے، قرآن سن کے مسلمان ہو گئے. مسلمان کیا ہوئے؟ کسی نے گھر پہ چگلی کر دی کہ تمہارا بیٹا مصعب تو مسلمان ہو گیا، بلکہ مسلمان ہو گیا میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے تو بدکاروں نے یوں کہا کہ تمہارا بیٹا بگڑ گیا، مرتد ہو گیا. معاذ اللہ. یعنی کیا لوگ انداز سے بات کرتے ہیں. تو چونکہ مصعب کی امی جان کو یہ بات، ان کی ماں کو یہ یقین تھا کہ میرا بیٹا میری بات کو کبھی رد نہیں کرتا،
اور بہت فرما بردار ہے میرا بیٹا. انتظار کرنے لگی بیٹا آئے گا, اس سے کہوں گی بس معاملہ ختم ہو جائے گا. پوری زندگی اس نے میری بات کبھی کاٹی نہیں تو آج کیسے کاٹے گا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد مصعب آئے تو ماں نے پوچھا میں نے سنا کہ کیا تو بے دین ہو گیا, تو مرتد ہو گیا. حضرت مصعب ابن عمیر نے کہا ماں بے دین تو پہلے تھا, اب میں دیندار ہو گیا ہوں الحمدللہ, اب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں. ماں نے کہا تجھے پتا ہے کہ میں اس دین کو پسند نہیں کرتی. تو ماں کو پہلی بار جواب دیا مگر میں تو اس دین کو پسند کرتا ہوں. ماں میں سمجھ گیا ہوں دین حق کی معرفت مجھے مل گئی ہے. میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں کچھ لمحات گزارے, میری آنکھوں سے حق, میری آنکھوں نے حق دیکھ لیا ہے, میری آنکھوں سے پردے اٹھ گئے ہیں, اب میں نے سچائی کا حسن دیکھ لیا ہے. ماں وہ دین سچا ہے جس کی طرف محمد الرسول اللہ بلاتے ہیں. ماں نے کہا میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تو محمد عربی کو چھوڑ دے. تو ماں کو جواب دیا ماں میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. ماں نے کہا دو میں سے کوئی ایک کو پسند کر, یا تو مجھے چھوڑ دے یا تو محمد عربی کو چھوڑ دے. مصعب ابن عمیر کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اگر ہزاروں تجھ جیسی مائیں ہو تو تجھ جیسی ہزاروں ماؤں کو میں محمد عربی کے قدموں پہ قربان کر دوں. یہ قرآن کا جو انقلاب ہے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا جو انقلاب ہے, لوگ اس سے اسی لیے لرزہ برندام ہے کہ جب یہ دعوت حق لوگوں کے سینے میں گھر کر جاتی ہے تو پھر کسی کی بات اثر نہیں کرتی. اللہ اکبر. اس سے میری قوم کے جوانوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کی قربانیاں کیا ہے, صحابہ کرام کا انداز کیا ہے, صحابہ کرام نے دین کے لیے لٹایا کیا ہے. اللہ اکبر. آج کل کے چھوکرے صحابہ کرام پر باتیں اناپ شناپ کرتے ہیں, اٹھ پٹانگ کی باتیں صحابہ کرام کے متعلق کرتے ہیں. اللہ اکبر. جو 10 منٹ کی نیند فجر کی نماز میں قربان نہ کر سکے وہ ان صحابہ کرام پہ بکواس کرتے ہیں جنہوں نے ماؤں کو چھوڑا ہے رسول اللہ کے لیے, جنہوں نے گھر بار چھوڑا ہے, جنہوں نے خاندان چھوڑا, جنہوں نے بھائی بہن چھوڑے. سیدنا مصعب ابن عمیر جب ماں سے کہتے تجھ جیسی ہزاروں مائیں محمد عربی کے قدموں پہ قربان ہے, ماں غصے میں آئی. انجام جانتا ہے کیا ہے؟ اتنے قیمتی کپڑے پہنے ہیں واپس دینے پڑیں گے, آج کے بعد خوشبو نصیب نہیں ہوگی, گھر کی چھت نصیب نہیں ہوگی, نکل میرے گھر سے, میرے گھر سے نکل. یہ دین تھا اور یہ دین ہے اور یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں. کیا مصعب ابن عمیر نے کہا امی اگر کپڑے دے کر کے دین محفوظ ہوتا ہے, اگر گھر سے نکلنے پہ دین محفوظ ہوتا ہے, خوشبو سے محروم ہونے پہ دین محفوظ ہوتا ہے, تو تمہارے کپڑے بھی حاضر ہے, تمہارا گھر بھی حاضر ہے, تمہاری خوشبو بھی حاضر ہے. اور مصعب ابن عمیر اپنے بدن پہ ٹاٹ لپیٹ کر گھر سے نکل جاتے ہیں. اور نکلنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام ان دنوں اپنے گھر میں نہیں رہتے تھے. یہ بھی اسلام کی ایک تاریخی سچائی ہے, حقیقت ہے کہ وہ رسول لامکاں جو جاتے ہوں, اس رسول کو مکے والوں نے دین حق کی خاطر اتنا ستایا کہ حضور اپنا گھر چھوڑ کر حضرت ارقم کے گھر میں رہتے تھے, جسے تاریخ میں سیرت میں دار ارقم کے نام سے یاد کیا گیا ہے. اللہ کے رسول دار ارقم میں رہتے تھے.